إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج اس موقع کی مناسبت کے ساتھ، چونکہ عید میلاد النبی کا جو ربیع الاول جیسے آتا ہے تو ایک تر و تازہ ہوا لے کے آتا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذات پاک ہے اور ان کا جو اسم مبارک ہے وہ ہر مومن مسلمان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہر وقت وہ نام، وہ کیفیت، وہ تعلق، وہ رشتہ اپنے رسول کے ساتھ ہر مومن مسلمان کا ہر وقت زندہ رہتا ہے. لیکن خصوصی طور پہ چونکہ یہ ماہ ربیع الاول جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے نبی، جو کہ نبی آخر الزماں بھی تھے اور ختم الرسل بھی تھے، اور اللہ نے ان کی ولادت کو اس مہینے میں اللہ پاک نے تحفے کی شکل میں پوری انسانیت کو عطا فرمایا. اور اس تحفے کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی جتنی بھی مسائل اور الجھنیں تھی اللہ پاک نے ختم کر دی، یہ بات کہہ کے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب یہ رحمت ان جہانوں میں بھی ہے جو ہمارے علم میں ہے، اور وہ جہان جو ہمارے علم سے باہر ہیں. اللہ نے جو فرمایا قرآن میں کہ میرا نبی جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں. تو اللہ پاک نے رحمت للعالمین کا یہ خوبصورت تحفہ پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے عطا فرمایا. تو اس پہ ہمیں سب کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا ہم پہ احسان ہے الحمدللہ کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. یا اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمارے کانوں میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونجتی ہے وہاں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کی آواز بھی گونجتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ کس نہج پہ ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہمارے اللہ کو کس طرح سے ہمارے نبی کے ساتھ پسند ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت اور اپنے رسول ہونے کے درمیان جو رشتہ قائم کیا، اس کی کیا لوازمات ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ کس طرح سے ایویلیویٹ ہوگا. یہ سب بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ میں اپنی زندگی میں محبت کا ایک منچاہی جو ہے نا سوچ پہ بنیاد بنا کے، اپنے دل کی ایک سوچ بنا کے میں اس کا معیار جو ہے مقرر کروں. اور ایک وہ معیار ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور وہی ہمیں اللہ کے رسول نے تعلیم کیا کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کس طرح سے رکھنی ہے. تو انشاءاللہ یہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح جہاں جہاں ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ایک بہت اوشنز کی طرح گہرا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو انسانیت کو میسج دیا وہی در حقیقت وہ میسج ہے. اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو یہ سب سے بڑی محبت کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ اطاعت رسول کے اندر ہے. اور یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ خود اللہ رب العزت کی فرمان ہے کتاب اللہ کے اندر کہ اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت اتاری تو کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کسی بھی شکل میں اپنے اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اطاعت اور اتباع جو ہے وہ بنیادی حق ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کے اندر وہ محبت بھی پنہا ہے کہ اگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو سامنے رکھ کے اپنے اندر کوئی وصف پیدا کروں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنے سامنے رکھ کے اپنے اندر اس کردار کو لانے کی کوشش کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو میں اپنے اندر لانے کی کوشش کروں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مورلز تھے، جو مورالٹی تھی، اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں۔ یہی در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، کیونکہ یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کرو اس طرح سے کہ تم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تم ظاہری بات ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کردار اور جو اوصاف ہیں وہ تو اتنے منفرد اور اتنی ایک تکمیل کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات پاک ہے اس میں تمہیں بہترین اسوہ حسنہ ملتا ہے، بہترین تمہیں زندگی گزارنے کا، تمہیں اپنی زندگی کے مزاج کو قائم کرنے کا، اپنے زندگی کے ایک سٹرکچر بنانے کا تمہیں اس کے اندر مواد ملتا ہے۔ تو یہ مواد وہ مواد ہے کہ اگر ہم کوشش کر کے اگر ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف، ان کے کردار سے جو ریلیٹڈ، ان کی زندگی، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو میسج دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو تھی وہ آپ سوچیں کہ ایک عجیب، یعنی جس وقت بھیجا گیا اللہ کے رسول کو تو اللہ نے فرمایا کہ اس رسول کو والذی ارسل رسولہ بالہدی، میں اپنے اس رسول کو یعنی ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور وہ کس طرح سے والذی ارسل رسول بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کی ہدایت کی جو یعنی کمال اس ہدایت کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر موجود مینیفیسٹوز ہیں یا زندگی گزارنے کے جو رواج ہیں یا جو طور طریقے ہیں، یہ ان سب کے اوپر، تمام ادیان عالم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائی ہوئی تعلیم اور دین اور ہدایت ان سب کو جو ہے نا سپرسیڈ کر جائے گی، اور اس کا تعلق بنیادی طور پہ انسان کے اندر کے انسان کے ساتھ ہے۔ ہر انسان اللہ پاک نے انسان پیدا کیا ہے، لیکن اس کو انسانیت کے عروج پہ لے جانے کے لیے، اس کو انسانیت کی معراج پہ لے جانے کے لیے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ ہمارا دین اسلام صرف ریچولز بیسڈ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ چند رسم اور رسومات اور رواج ہم قائم کر لیں اور اس کے اندر ہم اس دین کو تلاش کریں۔ رسم اور رواج ہو سکتا ہے کہ جو بھی کلچر کے ساتھ اڈاپٹڈ بن جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں۔ انسانیت کو اگر آپ 3 نقطوں سے غور سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنیادی میسج ہے، بنیادی میسج، یعنی ظاہری بات ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ پوری لوگوں نے زندگیاں وقف کر دی اس کو سمجھنے میں، لیکن میں آپ کو اس کے جو کی پوائنٹس اگر 3 بتاؤں، 3 کی پوائنٹس، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سرو یور اللہ، اللہ کو کیسے سرو کریں گے؟ اللہ کی وحدانیت کو دل میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تو لا شریک ہے، اور اللہ کی عبادت کریں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، تاکہ اس کے اندر کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ پہلا، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اگر آپ نچوڑ نکالیں، بالکل اس کا کرسٹ نکالیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کو بالکل ہر شریک سے پاک کر کے اس کو واحد لا شریک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، اس طرح سبمٹ کر دو کہ تمہاری تمام کی تر عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی کے لیے ہوں، وہ وقف ہو جائیں اللہ کے لیے، یعنی تمہاری عبادت اللہ کے لیے وقف ہو۔ یہ ہے سرونگ یور اللہ۔ دوسرا میسج رسول اللہ کے سرونگ یور پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے سرو کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ان کی اطاعت پہ سرو کریں گے، جس طرح انہوں نے ہمیں جن ڈوز اینڈ ڈونٹس کی تعلیم دی،
اگر ہم اس ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیں اور اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے زندگی کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹ ہیں اس کو میں کمپیئر کروں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا فرمایا، اور اگر میں اس کو اوپر رکھوں اس بات سے کہ جو میری سوچ ہے، میرے اللہ کے رسول کی اطاعت مجھے یہ کہتی ہے، تو نبی کو سرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی پوری طرح سے اطاعت کروں۔ اور تیسرا پہلو جو یہ ہے کہ پوری انسانیت کو سرو کرو، انٹائر ہیومینٹی جو ہے نا، وہ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو تیسری سرونگ آپ کیسے کریں گے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے آپ خیر کا سبب بن جائیں گے، آپ ان کے لیے سلامتی کا سبب بن جائیں گے، آپ ان کے لیے امن کا سبب بن جائیں گے، آپ ان کے لیے خیر کا سبب بن جائیں گے۔ اگر میرے اندر انسانیت کے لیے یہ اخلاق پیدا ہو گیا تو آپ یقین مانیے کہ ایٹ لیسٹ میں اس بریکٹ کے اندر ہوں جس بریکٹ کو میرے رسول اللہ نے کم و بیش 23 سالہ اپنی اس رسالت کی زندگی جس میں اللہ پاک نے دنیا میں ان کو مبعوث فرمایا، میں کم از کم کوشش کر رہا ہوں۔ 3 پوائنٹس کو یاد کریں: سرونگ یور اللہ بائی سبمٹنگ یور سیلف ٹو ہم، اللہ کی خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا، خالصتاً غیر کا تصور بھی نہ اس کے اندر ہو، یعنی جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو غیر کا کوئی تصور نہ ہو۔ دس از ہاؤ یو سرو یور اللہ۔ سرونگ یور پروفٹ، جیسا کہ آپ ان کی مکمل اطاعت کریں، جو میرے نبی نے رستہ بتایا وہی بہترین رستہ ہے، اور میں اس کی اطاعت کروں، اور میں ان تمام چیزوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اوصاف کو اپنی زندگی کا رستہ بناؤں۔ اور تیسری یہ کہ میں خلق خدا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے میرا وجود خیر کا سبب ہو، سلامتی کا سبب ہو، عافیت کا سبب ہو، محبت کا سبب ہو، میرے سے کسی دوسرے کو درد نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، میری زبان، میرا کردار کسی دوسرے انسان کی کردار کشی کے لیے نہ ہو، میرا کردار اور میری زبان دوسرے انسان کی خیر کے لیے ہو۔ اگر آپ نے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ اختیار کر لیا اور تینوں چیزوں کو لے کے چلے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے پورا یقین ہے، اللہ کی امید کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، کہ انشاءاللہ کل روز قیامت اللہ ہمیں سخرو کرے گا، ہمیں ان لوگوں میں سے لے کے آئے گا جن لوگوں نے دنیا کے ٹیسٹ کو پاس کر لیا، اور انشاءاللہ این ممکن ہے کہ کئی ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ان کی کسی جسے کہتے ہیں نیبرہڈ میں ہمیں بھی کہیں جگہ مل جائے۔ ہم آج کل کے زبان میں نیبرہڈ کہتے ہیں، اگر اللہ ہمیں بھی کسی اسی نیبرہڈ میں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت الفردوس میں ہو تو انشاءاللہ وہ ہوں گے یقیناً، تو ہمیں بھی اس نیبرہڈ میں اگر جگہ مل جائے تو آپ نے اور میں نے دنیا کا مقصد پا لیا۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اصل میں دیکھیں بات دین کو سمجھنے کی ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اس چیز کو سمجھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین فرمایا تاکہ اس کے بعد سارے چیپٹرز کلوز ہو جائیں، اس کے بعد کوئی نیا چیپٹر، کوئی نئی سوچ، کوئی نیا طریقہ، وہ کیونکہ اللہ نے اس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زندگی میں مکمل دین کو کھول کے رکھ دیا، اور شریعت کو اور دین کو اور اخلاق کو اور کردار کو اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا کہ اب اس کے بعد نہ کسی اور رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور انسان کے، ایسے انسان کے جو آ کے آپ کو اخلاق سکھائے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی امور کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر دینا، there is no problem with that۔ اگر میں کمپرومائز نہیں کر رہا اللہ کے حکموں کو، اگر میں اللہ کے نبی کے طریقے کو جو ہے نا کہیں میں اس سے وہ کانفلکٹنگ نہیں ہے، تو میں اللہ کے ساتھ دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر سکتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک بہت ہی ایسی اس سچویشن میں رہوں کہ ایک پرانے زمانے والی نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ تیرے اندر جو جس طرح سے تو دنیا میں آگے بڑھے گا، اور تیرا جو علم ہے اور تیرا جو کردار ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوں گی، بٹ تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے فوکس میں اللہ اور اس کی وحدانیت ہو، اور اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ واحد لا شریک ہے۔ اور اللہ پاک یہ بنیادی دین کا میسج جو رسول اللہ نے ہم کو دیا کہ تیرا اللہ جو ہے ہمارا اللہ، بیکاز اللہ سے تو ہمیں رسول اللہ نہیں کنیکٹ کیا، ہمیں تو اللہ کا میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا۔
قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، قرآن کی تمام آیات کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پہ اتارا، پھر اس کو کردار بنا کے ایک یعنی قرآن ناطق کی شکل عطا فرمائی، چلتا پھرتا بولتا قرآن۔ جب چلتے تھے آقا کریم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جاؤں ہم اپنی ماں کی حرمت کے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے، اللہ کی کتاب تھے وہ، یعنی کتابی شکل میں اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ قرآن پاک کو ایک مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں کھول کے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ آقا نامدار صلی اللہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کے معاملات، ان کی عبادات، وہ فقط قرآن پہ ڈھلی ہوئی تھی۔ اور یہی اصل معجزہ ہے ہمارے نبی کا۔ آج ہمارا دین اسی لیے الحمدللہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ اس لیے ہے کہ اس دین کے اندر اللہ کے نبی کا کردار شامل ہے، اس کی پریکٹیکل جو کریڈیبلٹی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پریکٹیکل شکل دنیا کو کر کے بتائی۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے آیتیں اتر رہی ہیں اور ایک ڈیوائن طاقت ہے جو انسانوں کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہتی ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ناممکن ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ تمام کی تمام کیریکٹرسٹکس، وہ تمام کے تمام اوصاف اپنی زندگی کے اندر اتارے، اور اتارنے کے بعد اللہ کے رسول نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے۔ تم جب اس پیسج سے گزرو گے جس میں تم اپنے اللہ کو اپنا الہ جانو گے، اس کو واحد لا شریک جانو گے، تم میرے حکموں کی جو اللہ اور رسول کے حکم ہیں ان کی میری سنت اتباع میں میری سنت کی پیروی کرو گے، اور جب تم خلق خدا کے لیے خیر کا سبب بن جاؤ گے تو تمہارا وجود جو ہے وہ ایک ایسا وجود بن جائے گا جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یعنی اللہ پاک انسان کو چاہتے ہیں کہ تو انسان تو تجھے میں نے پیدا کر دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو میں نے انسان کی شکل میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ پستیوں میں گرتا چلا گیا، وہ پھر پستیوں کے اندر گرتا چلا گیا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ آج ہم اس بات کو غور سے سمجھیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ محبت کی، اور جیسے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی شاعری کی شکل میں تو قرآن پڑھیں، قرآن عجیب و غریب باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا اللہ بولیں گے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اب حکم ہے، یعنی اس کو اگر اللہ پاک نہ بھی بیان فرماتے، اگر اللہ پاک یہ نہ بھی کہتے کہ ان بے شک اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، جتنی سیلیوٹیشنز، جتنے درود، جو جس طرح سے اللہ، ظاہری بات ہے اللہ اپنے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے اپنے حساب سے نازل کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹیکل پیرامیٹر نہیں ہے جس کے اوپر ہم اس کا انالیسس کر سکیں۔ لیکن جب یہ بولا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں وہ طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو مجھ پہ اگر درود و سلام تمہاری محبت ہوگی، جب تم میرے امتی ہو، تمہارے دلوں میں میری محبت جاگا کرے گی، تمہارے دلوں میں میرا دھیان آئے گا، تم سوچو گے کہ اللہ کے ایک رسول، ایک نبی خاتم المرسلین جو تھے، وہ اللہ پاک نے میرے جیسے گناہگار نبی مجھے عطا فرمائے، میرے جیسے گناہگار کو اتنے پاکیزہ نبی عطا فرمائے، تو پھر تمہارا جو دل ہوگا وہ اس نبی کی طرف مائل ہوگا، اور تم جب اپنے نبی کے لیے یہ اس طرح سے درود بھیجو گے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو اس ایک آیت کے اندر آپ مرتبہ رسول کو آپ غور سے دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں کہ سلام اور درود پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس پاک نبی پہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہے وہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، پھر وہ امر ہے، حکم ہے، وہ آپ اور مجھ پہ اللہ کا حکم واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو آپ یہ دیکھیں، پھر اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر نبی کی اتباع کرو گے، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تم ابھی یعنی آیت کا شروع دیکھیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
آپ درجہ اور مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں. پھر اللہ فرمایا کہ میں نے اس نبی کو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کمال ترین معیار جو کسی کریکٹر کا، کسی مورالٹی کا، کسی یعنی انسان کی زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا. تمہیں جو پوچھنا ہو وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم انسانیت کے لیے خیر کا سبب کیسے بنو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جھوٹ تم کس طرح چھوڑو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بد اخلاقی کیسے چھوڑو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے ایمانی کیسے چھوڑو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ دھوکہ بازی کیسے چھوڑو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم اپنے نبی کی اطاعت کر کے تمہارے اندر جو اوصاف پیدا ہوں گے تم ایک سچے مسلمان بنو گے، ایک اچھے مسلمان بنو گے، ایمان والے بنو گے، اللہ کی ان باتوں کو سچ ماننے والے اور سچ پھیلانے والے بنو گے، اللہ اور اس کے رسول سے عقیدت رکھو گے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا معیار تصور کرو گے. اصل حقیقت یہ ہے کہ بجائے میں اپنی منچاہی زندگی کو، یعنی چاہے وہ اچھی باتیں کیوں نہ ہو، دین کے اندر اگر کوئی اچھی بات بھی ہے تو اگر میرے نبی نے مجھے تعلیم نہیں کی، اگر میرے نبی نے مجھے نہیں بتائی، اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے ہمیں نہیں بتایا، اگر صحابہ اکرام کے علاوہ اہل البیت رضوان اللہ علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا، اگر اس کے علاوہ ہمیں بعد میں بھی وہ چیزیں اگر نہیں ملی تو یقیناً اگر کوئی نیک، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ بدنیتی سے کرتے ہیں، لوگ اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ایکچولی، اینڈ جب ان کو پوری طرح سے اللہ اور رسول کے احکام کی، یعنی میں اس لیے بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا ایک طبقہ ایسا ہے جو دل میں یہ سوچتا ہے کہ میرے نبی سے محبت کا اظہار ہے، اب جس طرح سے اظہار ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ اس طرح سے اس کا اظہار کر رہا ہے. تو اس طرح آپ ان لوگوں کو برا نہ بولیں، آپ ان کو ضرور یہ بتائیں کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے نبی کی محبت کا معیار ہمیں بتایا ہے، اور یہ محبت جو اولین ہے اور پسندیدہ ہے وہ اس کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے. محبت تو دیکھیں دل میں ہوتی ہے، آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتوں سے جو محبت ہوتی ہے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، میاں کو بیوی، بیوی کو میاں سے، ہم دل میں اس محبت کا معیار سمجھتے ہیں، لیکن وہ محبت جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف رسپانسبلٹی لاتی ہے. اگر میں بحیثیت باپ اولاد کے ساتھ محبت کا دعویٰ کروں اور میں ان کو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ سے ڈپرائیو کر دوں جو اولاد کے لیے بحیثیت باپ مجھے کرنی چاہیے، تو کیا میرا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ اگر بحیثیت بیٹا میں اپنے ماں باپ کے لیے وہ کچھ نہ کر پاؤں جو میں دعویٰ ضرور کروں مجھے ماں باپ سے محبت ہے، لیکن ان کی خدمت میں جو پریکٹیکل سٹیپس مجھے لینے اگر وہ میں نہ لوں تو کیا میری محبت کا دعویٰ سچ ہوگا؟ میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے تو کیا یہ محبت کا دعویٰ سچ ہوگا؟ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی سرٹن رسپانسبلٹیز ہمارے شولڈرز پہ آتی ہے. ہمیں وہ سرٹن مورالٹیز اور کریکٹرز کو لے کے چلنا ہوگا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. میں دنیا میں تو نمازیں بھی چھوڑ دوں، میں اللہ رسول کے حکموں کو بھی توڑ دوں اور پھر میں یہ بھی کہتا پھروں کہ جی مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے. جن لوگوں کو نبی سے محبت تھی انہوں نے تو یعنی اس وقت جب ان سب کو جو تھا اللہ کے سامنے وہ قربانیاں دے رہے تھے، اپنی جان کی قربانیاں دے رہے تھے، ان کو تو نماز تب تک نہیں بھولی. حسین رضی اللہ، یعنی میں اس لیے باقی تو تمام صحابہ اکرام، لیکن میں خصوصی طور پہ کہتا ہوں کہ یعنی نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ثابت کیا کہ اللہ کی اطاعت سب سے بڑی چیز ہے. اس کا تعلق یہ نہیں کہ میرے کیا سرکمسٹانسز ہیں، مجھے کیونکہ ان کے نانا جو کہ اللہ کے رسول بھی تھے انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ تو نے اللہ کی اطاعت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ان کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے یہ تعلیم دے رکھی تھی اور یہ ان کے دلوں میں یہ بات گڑ کر گئی ہوئی تھی، جڑ کر گئی ہوئی تھی. تو آج یہ مجھے سوال پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں میں ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے تقریبات کرتے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی بظاہر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس میں نمبر 1 بات یہ کہ کیا یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھایا، یا اللہ نے مجھے تعلیم کیا، یا صحابہ اکرام نے یا اہل بیت نے، ان لوگوں نے ہمیں وہ تعلیم اس کی دی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کیا ہے. پھر مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی شاعری کرتے ہیں اپنے حساب سے اور وہ
دو تین باتیں کر دیتے ہیں. وہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان جاؤں کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں بزرگ ترین ہستی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. لیکن کیا میں یہ تو نہیں کر رہا کہ میرے شعروں کے اندر میرے جن باتوں کو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ باتیں جو نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتی ہیں؟ کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا؟ یا میں یہ بھی دیکھوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رینک کو اوپر دکھانے کے لیے میں بہت سارے اور لوگوں کو جو ہے نا ان کے رینک سے گرا رہا ہوں، جیسے انبیاء صلاۃ والسلام. دیکھیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور تمام کو بعضوں کو بعض پہ فضیلت دی، لیکن ہمارے نبی کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ یہ ظاہر کرتے کہ میں سب سے اعلیٰ و افضل ہوں. یقیناً اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کے اور جو اخلاق عطا فرمائے وہ تمام انبیاء مرسلین سے افضل و اعلیٰ و عرفہ ہیں. لیکن اس اعلیٰ و عرفہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اشعار کے اندر دوسروں کو ڈیگریڈ کریں. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر گانوں کی ٹونیں بنا کے ہم اس کو مختلف گانے جو کسی شکل میں گائے جاتے ہیں ان گانوں کو اسی ٹون پہ کچھ تو میوزک بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. ان چیزوں کا اجتناب ضروری ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہے. وہ چیز جو اللہ نے نہیں کہی یا وہ چیز جو اللہ نے منع کی ہے یا وہ چیز جس پہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ایسی باتیں بولیں جس کا جو ہے نا خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی کہیں نہ کہیں وہ فائن لائن کراس کر جائیں. دیکھیں اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کو یاد رکھیں. اٹس اے فائن لائن، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے بیکاز شرک جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اگر میں کسی بھی شکل میں شرک اگر براہ راست نہیں بھی کر رہا تو میرے باتوں سے اگر شرک کی بو آ رہی ہے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. ہم چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ویلکم بیک ڈیئر ساتھیو. تو انشاءاللہ دیکھیں آج کی جو اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین محبت کا اظہار اللہ کے نبی کی اطاعت ہے. اور بہترین اظہار جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ان میسیجز کو اپنی زندگی کا ریزولوشن بنا لوں، ایک پریکٹیکل زندگی کا اپنا وے فارورڈ بنا لوں جس میں میں اللہ کی عبادت بالکل ایسے کروں جیسے میرے رسول اللہ نے کی کہ وہ ہر طرح سے شرک سے پاک کر کے عبادت کی. یہ ایک میسج ہے. دوسرا میسج یہ کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش کروں کہ میں اطاعت کروں ہر طریقے میں، ان کے رہن سہن میں، بات چیت میں، ان کے احوال میں، ان کے معاملات میں جو بھی تھا ان کی پیروی کروں. اور دوسری چیز یہ کہ میں خلق خدا کے لیے خیر کا سبب بنوں. اگر یہ تین میسیجز ہم اپنی زندگی میں لے کے چلیں گے تو آپ یقین مانیں انشاءاللہ دین و دنیا میں ہمارے لیے، آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی انشاءاللہ خیر کا سبب ہوگا. اس کے ساتھ جو میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اگر فار ایگزامپل آپ جیسے ربیع الاول آتا ہے ایک دو طبقوں میں آپ یقین مانیں، یعنی اس نبی نے جس نے تمام معاشرے کو، انسانیت کو ایک دوسرے کے قریب کیا، یعنی سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جمع کیا. اس میں رنگ نسل کے ہٹ کے ہر چیز کو اللہ کے رسول نے ہر انسانیت کو نہ ایک معیار عطا فرمایا. اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یعنی پہلے لوگوں کے دلوں میں جس طرح سے زندگی تھا، کوئی خاندان کے اوپر چلتا تھا، کوئی حسب نسب پہ چلتا تھا، کوئی اپنے سوشل سٹیٹس پہ چلتا تھا، یعنی ہر انسان کی ایک اپنی شناخت تھی. اللہ کے نبی نے ان تمام شناختوں سے اوور اینڈ ابو ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شناخت دے کے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اب یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان دوسرے مسلمان، یعنی کسی انسان کو بھی ایسے برا نہیں کہنا چاہیے. آپ اس ایک عمل کو برا ضرور کہہ سکتے ہیں، کسی انسان کو برا کہنا نہیں چاہیے. یہ انسانیت کی توہین ہے. آپ اپنی حق بات اس انسان تک پہنچائیں، اپنے جو علمی بات ہے آپ ان کے حق تک پہنچائیں اور پھر ان کو اتنا سے گنجائش دیں. ہو سکتا ہے وہ اس طرح بعض باتیں نہیں سمجھ پاتے لوگ، اور بعض لوگوں نے چونکہ اپنے اندر اپنے معیار بھی ایسے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ اپنا معیار بھی چیلنج نہیں کر سکتے. اور یہی ایکچولی ایک پرانے زمانوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حق بات ان کو بولی جاتی تھی تو انہوں نے اپنے اندر ایسے معیار خود سے بنا لیے ہوتے تھے جس پہ وہ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہوتے تھے. تو اب آپ دیکھیں اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ یعنی جیسے یہ مختلف جو ہے نا پارٹیوں کی شکل میں لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے ایک عجیب سا یعنی ایک فیسٹیول سا بنا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں انہوں نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی ہے، انہوں نے ہمیں کردار عطا فرمایا ہے، انہوں نے ہمیں ایک
morality عطا فرمائے. یہ وہ ہمارا میجر فوکس ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کے ایک اپنا رائج طریقہ نکال کے اور اس طرح سے وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو برا نہ بولیں, آپ انسانوں کو برا نہ بولیں. یہ ایک انتہائی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جوڑا ہے. آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو بتائیں, آپ ان کو دلیل دیں. جب آپ حق ان تک آ جائے گا تو انشاءاللہ خود بخود بہت ساری چیزیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں. جب تک انسان حق پہ نہیں ہوتا ہر چیز جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب انسان حق پہ آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو رد ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کردار ہے ہماری زندگیوں میں بالکل اسی طرح ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار کی شکل میں سامنے رکھیں. اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان آپس میں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریبان رہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ برا بھلا بولیں یا ایک دوسرے پہ دیکھیں. حق بات کو ضرور آپ بتائیں, حق بات بتانا, وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, حق کو ہر صورت, وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ, حق کو ہرگز مت چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو تو حق مت چھپاؤ. حق کیا ہے؟ حق اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ. اور دوسری ہمارے پاس حق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کی شکل میں پریکٹیکل دنیا میں ہمیں عطا فرمائی. اس کے اوپر بنیاد رکھ کے آپ حق ضرور بتائیں. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جیسے یہ موسم آتا ہے, جیسے یہ مہینہ آتا ہے, میں دیکھتا ہوں دو گروہ آپس میں نہ وہ دست و گریبان دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں, وہ ان کو برا بھلا بولتے ہیں, وہ ان کو برا بھلا بولتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اپنا وجود رحمت بنا کے رکھیں. اپنی بات کو اس طرح سے آگے پہنچائیں تاکہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات دوسروں کے دلوں پہ اثر کرے. اللہ کے نبی نے تو غیروں کو بھی برا نہیں بولا. یعنی میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں اور مثال دیتا ہوں کہ فرعون جیسا بدبخت جو تھا, یعنی نعوذ باللہ من ذالک, وہ خدائی دعوے دار تھا. یعنی دنیا پہ اس وقت زمین پہ بدترین انسان تھا, اور اس زمانے کے بہترین انسان موسیٰ علیہ السلام تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہا قولوا لہ قولا لینا, دیکھو پیار سے, محبت سے بات سمجھانا, طریقے سے بات بتانا. یہ آج کل لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا, یہ ہمارے دین کے خلاف ہے. لوگ, آپ یقین مانیں, دینی کتابیں سامنے رکھ کے دوسروں کے اوپر تمسخر. یہ کئی آپ کو ایسے علماء, آپ کو آج کل علماء کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا, لیکن یہ دنیا کی سوشل میڈیا کی پیداوار میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں جو ایک ایسا اسٹیٹس انہوں نے سیٹ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اب مذاق اڑانا تو ہمارے دین میں اللہ نے منع فرمایا ہے, وَلَا تَسْخَرْ لِقَوْمٍ, کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو, دوسرے قوم کی برائی مت کیا کرو. دیکھو کسی بحثیت انسان برائی نہیں کرو. جو چیز غلط ہے اس غلط چیز کو آپ سامنے رکھیں, دلیل لے کے آئیں, اللہ رسول کا حکم لے کے آئیں, اللہ رسول کے حکم کو لا کے, اور آپ بولیں اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ یہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں, باقی بھائی تیری مرضی ہے. تو اگر اس چیز کو, یعنی اگر تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ویلیو اللہ کے احکام کی اور اللہ کے نبی کے احکام کی کیا ہے, تو what can I say. لیکن پھر بھی آپ اس انسان کی تذلیل نہیں کر سکتے, اس انسان کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آپ اس انسان کو ایسا کرنا ہی ہمارے دین کے خلاف ہے. ابھی آپ, یعنی میں آپ کن لوگوں کا نام لوں, یعنی آپ یقین مانیں ایسے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں وہ لوگ ایکچولی, اور ان کے انتہائی جو ہے نا ذلت آمیز رویہ اختیار کرنا. یعنی اللہ جانے آپ وہ چیزیں, وہ کتابوں میں ڈھکی چھپی چیزیں نکال کے جو بعد میں کئی لوگوں نے لکھی ہوں گی, اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کو لا کے دو گروہوں کے اندر جو ہے نا ان کے دل برے کرائیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ. دس از ناٹ فیئر. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس ربیع الاول میں ہمیں ایک ریزولوشن بنانا چاہیے. ہر ایک اچھا انسان, جیسے ہم اب دنیا کی زندگیوں میں کچھ ریزولوشنز بناتے ہیں, ہماری شادی ہوتی ہے ہم ریزولوشن بناتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں ایک الگ ریزولوشن ہوتا ہے. اسی طرح اس سے پہلے کی زندگی میں, تعلیم میں, جاب میں, ہم ایک سرٹن ریزولوشن بناتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ربیع الاول میں ہمیں ایک ریزولوشن بنانا چاہیے. سب سے پہلا یہ کہ مجھے اپنے اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین میں نے سیکھنا ہے. ہم کتنے سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہو. آپ یقین مانیں, they have no idea. یعنی آپ سوچیں کہ ایک اللہ کی ذات نے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ قلب عطر پہ اتارا,
اور فرمایا کہ اگر اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن میں تیرے دل کے علاوہ پہاڑ پہ اتارتا، اس قرآن کی حیت ایسی تھی کہ وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. وہ قرآن اتنی بڑی کتاب، اللہ کی یعنی وہ واحد لا شریک رب جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اس نے اتنی بڑی کتاب اپنے آخری نبی ختم المرسلین کو عطا فرمائی، اپنے ڈیوائن خزانوں سے نکال کے عطا فرمائی، ان کے دل کے اوپر اتاری، انہوں نے اس کو پریکٹیکلی سب کو کر کے بتایا. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں. سب سے بڑی محبت تو یہ کہ جو قرآن، کیونکہ ہمارے تک تو قرآن پہنچا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، وہ وہی بولتے تھے جو اللہ ان کو وہی کرتے تھے. تو اس قرآن کو سیکھنے کا میں نے اپنا ریزولوشن بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ان کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں، سب مل کے پڑھیں. ہمارے نبی کے اوصاف کیا تھے، ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، ہمارے نبی کی زندگی کی ڈیلنگز کیسے ہوتی تھی. آج اللہ معاف کرے ہم بےایمانیاں کرتے ہیں، ہم دھوکے بازیاں کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان اپنی اصل، بہت سارے، میں سب کو تو نہیں کہتا لیکن ایک بڑی میجورٹی اپنی اصل حقیقت اس لیے کھو بیٹھی ہے کہ اس کے اندر وہ روح نہیں بچی، وہ جو روح تھی دین کی، جس سے وہ اخلاق اور وہ کردار نظر آتا تھا، وہ اخلاق اور کردار ہٹ گیا انسانوں کی زندگی سے. پیچھے صرف دعوے رہ گئے ہیں خالی. اور یہ ہم لوگوں نے ایک سرٹن بینچ مارک پر کریٹ کر دیا، ہم خود ہی اپنا بینچ مارک بناتے ہیں، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم اللہ رسول کا وہ نام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یقین مانیے یہ وہ وقت ہے، آپ اور میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، ہم انتہائی بڑے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. وہ تمام فتنے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہ ہمیں تنبیہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آخری زمان میں جو زمانے کے فتنے اٹھیں گے وہ تم نہیں ہینڈل کر سکو گے اگر تم اللہ اور رسول کے دین کے ساتھ بالکل چپک کے نہیں چلو گے، ان کو اللہ رسول کے فرمان کو لے کے نہیں چلو گے. یقین مان، اور یہ فتنے ہر طرح سے آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک فتنہ نہیں ہے، آپ کو فتنوں کی ایک بمبار نظر آئے گی جو فرقہ واریت کی شکل میں آئے گی. ایک آئے گی جو دنیا کے جو مورالٹیز سے آپ کو، یعنی اللہ نے انسان کے اندر جو مورل چیزیں رکھی ہیں فطرت میں، ہر انسان کے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ہر انسان چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب کو، لیکن ایک سرٹن مورلز ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے رکھے ہیں، اس کے اگینسٹ اب کام ہو رہا ہے. فتنے ہر طرف سے آئیں گے، معاشی فتنے پیدا ہو جائیں گے، اخلاقی فتنے پیدا ہو جائیں گے. دین کے اندر یہ جو آج آپ کو کچھ اس طرح کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کے اور وہ عجیب و غریب، یقین مانے، خرافات بولتے ہیں، وہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جنہوں نے ایک دو چار چیزیں سامنے رکھ کے وہ اس کے اوپر دین پہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی دین کی بات نہیں کر رہے ہوتے. آپ یقین مانے وہ آپ کو دین سے نکال رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی جا کے ایک سوشل میڈیا کے اس پہ بیٹھ کے اسی کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. عجیب و غریب فتنے دنیا کے اندر کھڑے ہیں. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگی کے معیار کو ایک بینچ مارک کی شکل میں کریٹ کریں، اور جتنا بھی ہم اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے احکام کے ساتھ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ خیر کی زندگی گزرنے کا عین ممکن ہے. بٹ اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت بدترین لوگوں پہ برپا ہوگی، اور اس میں اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے. بدترین لوگوں پہ برپا ہوگی، لیکن اس میں بہت لوگ اچھے بھی ہوں گے بیچارے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حق بول. لیکن جب وہ پوری دنیا کا ایک نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، جب پوری دنیا کا نظام بکھر جائے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس دنیا کو مٹا دیں گے اللہ پاک. لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا اور میرا یہ ہے کہ آپ اور میں آخری لمحے تک اللہ کے دین کو، اللہ کی عبادت کو، سب سے بنیادی چیز میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کے سوا آپ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے سوا آپ کسی استعانت طلب کر سکتے ہیں. استعانت کہتے ہیں جو لوگ اس کو اب لوگ بعض استعانت کو، مدد مانگنے کو ایک الگ رنگ دینے لگے ہیں. آپ تو گھر میں بھی کسی سے پانی مانگ لیتے ہیں، آپ جو ہے آپ اپنے ماں سے بھی اپنی کچھ چیزیں آپ کہتے ہیں مجھے یہ بنا کے دے دیں، آپ اپنی بیٹی کو بھی کہتے ہیں. یہ استعانت نہیں ہے. یہ تو دنیاوی طور پہ اگر جیسے تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، اچھی اور نیکی کے ایک دوسرے میں تعاون کرو، برائی میں ایک دوسرے کا تعاون، یعنی بدکاری میں اور گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اس کا تعلق استعانت سے نہیں ہے. استعانت یہ ہے کہ غیر اللہ کوئی ایسی اینٹٹی ہے
جو اللہ کے سوا بھی میری پکارے سنتی ہے اور میرے مسائل کو حل کرتی ہے. یہ کلیئر کر لیں اس بات کو، یہ بالکل اپنے دل میں کلیئر. جو لوگ آپ کو آ کے اس کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ رب العزت اس میگنیٹیوڈ میں بات فرماتے ہیں کہ وہ فقط اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فقط اللہ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. عبادت اور استعانت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اب کسی کو اس کے ساتھ ہم پلہ بھی لا کے نہیں کھڑا کر سکتے. اب بیچ میں بھی کوئی ایک سیکنڈ پاور بیچ میں بنا کے بھی نہیں کریٹ کر سکتے. اللہ اس سب چیزوں سے ماورا ہے، اپنی وحدانیت میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اکیلا ہے. یہی تعلیم ہمارے رسول اللہ نے ہم کو دی ہے. یہی تعلیم ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی انہوں نے، جو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور اللہ کہتے ہیں شرک کے سوا میں سب کچھ بخش سکوں گا. اگر تمہارے اندر تمہاری گناہوں کی کیپیسٹی کسی بھی لیول پہ چلی گئی، اور انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، لیکن اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا. تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی نے بنیادی درس ہم کو جو دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور پھر اپنے نبی کی اطاعت. اگر زندگی کا کوئی سٹرکچر بنانا چاہتے ہو، کوئی پریکٹیکل وے فارورڈ دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ تمہارے نبی کی اطاعت ہے. اپنے نبی کی پیروی کرو، اس کی سنتوں کی پیروی کرو. تو اس سے کیا ہوگا کہ تم انشاءاللہ تم اس دین کے اندر داخل رہو گے. اب جو میں آپ کو فتنے کی بات کر رہا تھا، اگر آپ اور میں اس ٹریک سے ہٹ جائیں گے، بالکل ایک ریل گاڑی جو ایک سیدھے ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے، اگر وہ اپنے ٹریک سے تھوڑی سی بھی سلپ ہوتی ہے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی ڈیزاسٹرس چیز ہوتی ہے. ایک سرٹن لین کو فالو کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو آپ اور میرے سامنے جب یہ کلیئر ڈائریکشنز، انسٹرکشنز موجود ہیں، پھر ہم کیوں جا کے ایسے ٹاؤٹس کی بات سنتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، کسی سے بھی بات سنیں، اگر وہ قرآن اور اللہ کے دین سے ہٹ کے بات کہتا ہے، سب سے بنیادی ترازو قرآن ہے. قرآن ایک اجمالی نقشہ پیش کرتا ہے. قرآن آپ کو بعض اوقات ڈیٹیلز بہت سے نہیں دیتا، لیکن آپ کو اجمالی نقشہ دیتا ہے. اگر حرمت کہہ رہا ہے شرک کیا، آپ شرک میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو آپ اتباع کے قابل نہیں سمجھ سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین پورا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ پروانہ سنا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ دن ہے کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے پورا کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت قرآن تمام ہو گئی. وردیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام تمہارے لیے میں نے اسٹرکچر کر دیا، چن لیا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ. اب اسلام سے ہٹ کے کوئی نئی چیز بنا کے لاؤ گے، اللہ ول ناٹ ایکسپٹ. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. ان کی جو نرینہ اولاد ہوئی تھی اللہ پاک نے واپس لے لی. اب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ، ختمی آخری جو ان کی جو اینٹیٹی ہے وہ رسول کی ہے. وخاتم النبیین، اور نبیوں کی کیپیسٹی میں بھی تمام نبوتیں ختم ہو گئی. چونکہ رسول ہائر کیپیسٹی ہوتی ہے، ایون نبیوں کی اب ضرورت نہیں ہے. جیسے جو تھے نا کسی زمانے میں مختلف اوقات پہ ایک نبی رسول کام کر رہے ہوتے تھے، دوسرے نبی بھی آ جاتے تھے. اب اس کی گنجائش نہیں بچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ اللہ نے نبی کو اپنا آخری رسول دنیا کے اندر مبعوث کرنے کے بعد، دین کو ان پہ مکمل کرنے کے بعد، ساری کی ساری جو اخلاقی چیزیں ہیں انسانوں کو بتانے کے بعد، اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. اب آپ کی اور ہماری جو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس سارے جواہرات کو تلاش کریں. وہ ہمیں قرآن سے، اس کی بیسک جو ہے نا وہ ہمیں قرآن میں ملے گی. آپ یہ کہ یقین، کوئی چیز اگر حدیث میں ملتی ہے اور قرآن سے کانفلکٹنگ ہے، آپ یقین مانیں وی شوڈ ناٹ ایکسپٹ دیٹ. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کے بیسک کانسیپٹ کے اگینسٹ اگر حدیث کا کوئی چیز ایسی آپ کو ملتی ہے، کیونکہ آج کا زمانہ شر کا زمانہ ہے، نیور فالو دیٹ. احادیث جو آتھینٹک ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، کمپائل ہوئی اور آگے پہنچائی، ان کو سمجھنا، ان کو فالو کرنا ہم پہ فرض بنتا ہے. وہ بھی بالکل، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری وہ چیزیں قرآن کے ساتھ کانفلکٹنگ نہیں ہیں اور قرآن کے ساتھ جو ہے نا الائن ہے. الحمدللہ اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ. سنتوں کو اپنے سامنے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین
میں آپ کو آج ایک بات یقین مانیے، ہم اکثر لگتا ہے کہ کسی کو جب دین کی آپ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں یار تم دین پہ آ جاؤ، یعنی جیسے اس میں میرا کچھ فائدہ ہے یا دوسرے کا۔ آپ یقین مانیں دین پہ اگر میں آتا ہوں نا تو میرا اپنا ہی فائدہ ہے، آپ یقین مانیں۔ اگر آپ اللہ پاک نے آپ کے دل کو اپنے اور اپنے رسول کی طرف راغب کر دیا نا تو خدا کی قسم آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں، آپ ایک خوش نصیب بہن ہیں، ایک خوش نصیب بھائی ہیں جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب ہو گیا۔ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے دین کی طرف لے کے چلے، کوشش کریں کہ ان سارے جتنی بھی جو نئی نئی چیزیں اس سے اعراض کریں، ٹاؤٹ سے بچیں۔ سوشل میڈیا پہ جو لوگ آ کے ٹاؤٹ کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں اللہ کے دین کی بہت بڑی گنجائش ہے۔ آپ کو علماء، ایسے حق علماء جنہوں نے، جو واقعی علماء، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، سچے علماء جو تھے یا ہیں وہ وراثت ہوتی ہے، نبیوں کی وارث ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیز اپنے سامنے خود بھی سیکھے تاکہ آپ کو کوئی غلط، آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کو کوئی غلط ڈائریکشن پہ نہ لے جا سکے۔ آپ کو اس وقت آپ یقین مانیں صحابہ اکرام جہاں میں نبی کی بات کرتا ہوں، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ جس طرح ان کی محبت اپنے اہل بیت، اہل خانہ کے ساتھ تھی، اسی طرح کی محبت ان کی صحابہ کے ساتھ بھی تھی۔ آج لوگ بیٹھ کے ان کی محبتوں کے موازنے کر رہے ہیں۔ یہ کیا میرا اور آپ کا کام ہے؟ اللہ کے ہاں کون مقبول تھا؟ اللہ کے ہاں کس نے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے نام سے نصرت کی، اللہ کے دین کی۔ یہ وہ ٹولہ ہے، یہ بہترین لوگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے زمانے کے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد لوگ الگ اس میں چلے گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بہترین لوگ تھے، اسپیشلی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی ہم ان پہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ قربان، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ ہمارے لیے معتبر لوگ ہیں۔ ان کو سامنے دیکھنا، ان کے لیے جو ان کی زندگیوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم ان کے موازنے، میری بساط اور میری اپنی، اللہ معاف کرے، میری اوقات ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو میں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے اور میں بولوں یہ اس میں یہ اور اس میں یہ، اس چیز سے اعراض کریں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے تلک امۃ قد خلت، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے واسطے وہ تھا جو کر گئے، اچھا کیا برا کیا پا گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم اپنا بتاؤ تم کیا کرتے ہو، وما تسألون عما كانوا يفعلون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ اور آج کل ہم صرف بیٹھ کے، یعنی اپنی بساط کو بغیر دیکھے میں بیٹھ کے تبصرے کرتا ہوں اور موازنے کرتا ہوں صحابہ اکرام پہ اور اہل بیت پہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اصل حق دین سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے احکام پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ ہمیں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و مرسلین کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں اللہ حق دین والا جو اللہ اور رسول نے جو دین ہمارے اندر پیدا کیا تھا، اللہ وہ محبت ہمارے دین کے اندر پیدا فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کو آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔